والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیز، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں. ان کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والی چیز. یہ بات یاد رکھیے، جب بھی کوئی جلسہ منعقد کیا جاتا ہے تو اس کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عامۃ الناس کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی جائے. کبھی کبھی اصلاح اعمال کی نماز روزے کی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اصلاح عقیدے کی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اس دور میں اعمال سے زیادہ عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نجات درست عقیدے پر موقوف. اگر عقیدہ درست ہو تو اللہ تعالیٰ بخشے گا، عقیدہ درست نہ ہو تو اللہ نہیں بخشے گا. یہ یاد ہے. ایک آدمی 100 سال کی عمر، بڑا نمازی پرہیزگار، 90 سال جنابے والا اس نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج زکات، لیکن عقیدہ اس کا درست نہ ہو، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. قرآن پڑھ. شیطان ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرتا، 1.5 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی. اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا. فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قرآن نے جو جواب دیا وہ یہ، شیطان نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ دوسرا جواب اس نے یہ دیا لم اکن لاسجد لبشر، یا اللہ یہ تو بشر ہے، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو نبی کے بارے میں عقیدہ درست نہیں تھا. بولو اللہ نے اس کی 1.5 لاکھ سال کی عبادت کو دیکھا. قرآن میں حکم ہے، اللہ فرماتا فخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللہ فرماتا تو مردود ہے، نکل جا تم پر قیامت تک کے لیے لعنت ہی لعنت. اللہ نے لعنت کا طوق ڈال کے نکال دیا. چونکہ عقیدہ درست نہیں تھا اس لیے 1.5 لاکھ سال کی عبادت نے بچایا نہیں. عبادت بھی مردود، شیطان بھی مردود. اس کے مقابلے میں ایک آدمی کا عقیدہ درست ہو لیکن اعمال میں کمی ہو،
تو یاد رکھیے وہ اعمال کی کمی کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. حدیث ترمذی یہ کنز العمال. حضور نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک دیہاتی عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزہ نہیں رکھی، میں نے کوئی نیک کام زیادہ نہیں کیا، بس یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. غور کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا تو یاد رکھ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا. تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت بنائی. تو معلوم ہوا اگر عقیدہ درست ہو، اعمال میں کمی ہو تو کمی کی سزا بھگت کر بالآخر وہ جنت میں جائے. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت عبادت کی نسبت عقیدے کی درستگی پر زیادہ زور دیں. ہم کہتے ہیں عقیدہ بنیاد ہے، یہ درست ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو چیز میں بیان کروں گا وہ ہے عذاب قبر. ہمارے ہاں بعض لوگوں کا اب مزاج یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ عذاب قبر سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، کوئی عذاب قبر نہیں ہوتا. یہ تو میاں قبر میں جا کر پتہ چلے گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ محاورتاً بھی کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، یہ تو جب اندر جاؤ گے تو پتہ چلے گا. کہتے ہیں ایک آدمی کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، وہ تو لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو کہاں عذاب ہو رہا ہے. تو اگر عذاب قبر اس وقت مانو گے کہ جب وہ نظر آئے گا تو پھر تو میں 3-4 چیزیں بیان کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے. اس بنیاد پر عذاب قبر کا انکار ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، تو بولو پھر اللہ کا بھی انکار کرو، اللہ کسی کو نظر آتا. ہوا کا بھی انکار کرو، ہوا کسی کو نظر آتی. فرشتوں کا بھی انکار کرو، فرشتے نظر آتے ہیں. یہ مائک ہے، یہ کس لیے کس سے چل رہا ہے؟ اس میں بجلی موجود ہے، یہ تار موجود ہے، ان میں سے کسی تار کو پکڑ لو سچ بولنے لگو گے. اس میں کرنٹ موجود ہے لیکن وہ کرنٹ کبھی کسی کو نظر آیا؟ تو بتانا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی لیکن ماننا مجبوری ہے. اسی طرح عذاب قبر اگرچہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا لیکن ماننا ضروری، اس لیے کہ عذاب قبر اس دنیا میں نہیں ہو رہا. عذاب کے لیے ایک الگ عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ہم اس دنیا میں رہ کر عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے، اس عالم میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس عالم میں جانا پڑے گا. تو عذاب قبر کو بھی دیکھنا ہو تو اس کے لیے مر کر اس عالم میں جانا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا عذاب ہوتا ہی آئے. قرآن میں فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم فرعون کو روزانہ آگ پر پیش کرتے ہیں. اور ایک مقام پر فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ فرعون کو ہم 2 عذاب دیں گے. اب وہ 2 عذاب کون سے؟ سورہ بنی اسرائیل پڑھ کر دیکھو، فرعون کے بارے میں فرمایا اس کو 2 عذاب ہوں گے. اب وہ کون سے 2 عذاب ہیں؟ ایک عذاب یہی قبر کا ہے اور ایک عذاب ہے آخرت کا. اور صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب القبر حق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا عذاب قبر برحق. اب جو عذاب قبر کا انکار کرے گا گویا وہ اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کرے گا، اور جس نے اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کیا وہ جہنم. قرآن کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتا میرے حبیب وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو روزمرہ کے معاملات میں اپنے اختلافات میں میرے حبیب تجھے حاکم نہ مانے. محبوب جو تیرے فیصلے کو نہ مانے، پیارے جو تمہاری بات کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عذاب قبر ہے. اب آؤ میں 2-3 عذاب قبر کے شواہد پر حدیث پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ حدیث، صحیح مسلم میں یہ حدیث، مشکات میں یہ حدیث پاک. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، کئی بار میں نے سنائی.
مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستنزح من البول واما الاخر یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحدۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور دو قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے عذاب ہو رہا؟ فرمایا ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا کہ وہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہیں بچتا اور جو کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے اس کو عذاب قبر، اس لیے کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا جسم بھی ناپاک ہوتا ہے، لباس بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا تنزہوا من البول وان عامۃ عذاب القبر منہم، نبی کریم نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو اس لیے کہ عذاب قبر اس سے نہ بچنے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ دو باتیں ہیں عذاب قبر لانے کی، ایک تو یہ کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے، پیشاب کرنے بیٹھے اور چھینٹوں کا خیال نہ کرے اس کو بھی قبر میں عذاب ہو، اور دوسرا جو لوگوں کی چغلی کیا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے اس کو بھی قبر میں عذاب ہو۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا اس کو بھی قبر میں عذاب۔ حضرت علامہ ابن حجر نے لکھا ایک آدمی کی بہن کا انتقال ہوا، قبر میں رکھ دیا، دفن کرنے لگے تو پیسوں کا بٹوا قبر میں گر گیا، ان کو اٹھانا یاد نہ رہا۔ رات گھر آئے جب کھانا خریدنے کے لیے پیسے نکالنے لگے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا موجود نہیں، یاد آیا وہ تو قبر میں گر گیا۔ فوراً قبرستان آئے، کھودا لی قبر کو، کھودا بٹوا بڑا ہوا، وہ بٹوا اٹھا لیا، لیکن قبر میں منظر دیکھا، بہن کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کے آس پاس آگ جل رہی ہے اور بالوں سے اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ بھائی کی محبت کو جوش آیا، چاقو نکالا، بالوں کو کاٹ کر آزاد کرنا چاہا، یہ ارادہ کیا تھا، دیکھا قبر سے آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکا، یہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، جلدی سے قبر کو بند کیا، گھر آیا، آ کر ماں سے پوچھا میری بہن تو 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، وہ نماز تو پڑھا کرتی تھی لیکن وقت پر نہیں پڑھا کرتی تھی، وقت کو گزار کر پڑھا کرتی تھی، غور کرو جو وقت کو گزار کر نماز پڑھے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حشر قیامت کے روز فرعون، حامان، شداد اور نمرود کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا، فرمایا کہ اس کی روح اللہ بڑی سختی کے ساتھ قبض کرے گا، قبر ایسے آدمی کو دبائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ قبر میں ایک سانپ اللہ مقرر کر دے گا، جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا وہ فرشتہ ڈسے گا، اس کی تکلیف ظہر تک محسوس ہوگی، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا فرشتہ ڈسے گا تو اس کا درد عصر تک ہوگا، عصر کی نماز کا وقت ہوگا فرشتہ ڈسے گا تو اس کا درد مغرب تک ہوگا، مغرب کی نماز کا وقت ہوگا فرشتہ ڈسے گا، اس کا اثر عشاء تک ہوگا، عشاء کی نماز کے وقت فرشتہ ڈسے گا تو فجر تک۔ یہ 5 نمازوں میں اللہ پروردگار عالم وہ سانپ مقرر کر دے گا جو قبر کے اندر اس پر مسلط ہوگا عذاب کے طور پر۔ تو عذاب قبر برا، اسی طرح شراب، اس پر بھی عذاب قبر۔ کتاب کا نام ہے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک بزرگ کسی سفر پر روانہ ہوئے، نماز عصر کا وقت، انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے، قریبی ایک جھونپڑی نظر آئی، جھونپڑی میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک عورت ہے جو چرخہ کاٹ رہی، یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دیکھا اس عورت کے پیچھے ایک قبر ہے، اچانک وہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا منہ گدھے کا ہے اور باقی سارا دھڑ انسانوں کی پتی۔ اس نے 3 بار گدھے کی آواز نکالی اور اس کی قبر سے آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔
3 بار اس نے گدھے کی آواز نکالی اور اس کے بعد دوبارہ قبر میں چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہے، پوچھا کہ ایک آدمی سے یہ کیا منظر ہے؟ اس نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو شراب پیا کرتا تھا، اس کی ماں منع کرتی تھی، ایک دن غصے میں آ کر اس نے اپنی ماں کو کہا کیا تو ہر وقت گدھے کی طرح ہینکتی رہتی ہے؟ ماں کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا، شراب کی کثرت کی وجہ سے مر گیا۔ جب قبر میں رکھا گیا، قبر میں یہ عذاب اللہ نے قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا، اللہ نے اس کا منہ گدھے کا بنا دیا۔ اب عصر کے وقت روزانہ قبر سے نکلتا ہے، 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا ہے، دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ عذاب قبر یہ بالکل برحق۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، کتاب کا نام یہی شرح الصدور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر روانہ ہوئے، یہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، یہ سفر پر روانہ ہوئے تو چلتے چلتے راستے میں ایک مقام آیا، انہوں نے دیکھا کہ اچانک زمین پھٹی اور ایک آدمی زمین سے نکلا، اس کا سارا جسم سیاہ۔ کہا اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ فرماتے میں ابھی اس کے حال میں تھا کہ اسے پانی پلاؤں، اچانک دیکھا دوسری جگہ سے زمین پھٹی، ایک اور آدمی نکلا، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے۔ اس نے آ کر کہا خبردار اس کو پانی نہ پلانا، اور وہ کوڑا اس سے آدمی کے سر پر مارا، وہ زمین کے اندر دس گیا۔ آپ فرماتے میں یہ واقعہ دیکھ کر ڈر گیا، جب نبی کریم کی بارگاہ میں آیا تو آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ میں نے اس طرح دیکھا، حضور نے فرمایا جانتے ہو وہ جو سیاہ آدمی نکلا تھا وہ کون تھا؟ جو مار رہا تھا وہ کون تھا؟ اس کی یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا وہ ابو جہل تھا، اور اس کو مارنے والا اللہ کا فرشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قبر میں ابو جہل پر عذاب مسلط کر دیا، قیامت تک اسی طرح عذاب ملتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے یہ عذاب قبر برحق ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اللہ بنا دیتا ہے۔ اور کافر منافق کے لیے فرمایا قبر الکافر والمنافق حفرۃ من النیران، فرمایا اور کافر منافق کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں بڑی سختی کے ساتھ عذاب دیتے ہیں، اور 2 ڈراؤنی شکل والے فرشتے ہیں منکر نکیر، یہ قبر میں آتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے جواب مل جاتا تو اللہ فرماتا ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ اور اگر گناہگار ہوتا ہے، بد مذہب ہوتا ہے، عذاب سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، اللہ کا حکم ہوتا کہ اے فرشتوں اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے، جہنم کی شمع کی اللہ کھڑکی کھول دیتا ہے اور اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے عذاب قبر برحق ہے۔ کن کن کاموں پر عذاب قبر؟ نماز نہ پڑھنے پر عذاب قبر، روزہ نہ رکھنے پر عذاب قبر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر عذاب قبر ہے۔ حج فرض ہو گیا حج نہیں کیا عذاب قبر ہے، قربانی واجب ہو گئی قربانی نہیں کی عذاب قبر ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی عذاب قبر ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی عذاب قبر، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی عذاب قبر، اللہ کے نافرمانوں اللہ کے نیک بندوں کی نافرمانی کی عذاب قبر ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی عذاب قبر۔ ان تمام کاموں پر اللہ کے بندوں خصوصاً حقوق العباد میں کوئی کمی اور کوتاہی کی اس پر عذاب قبر ہوگا۔ عذاب قبر برحق ہے، ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ تو جب جائیں گے قبر کے اندر تو پتہ چلے گا کہ عذاب قبر ہوتا ہی ہے۔ ایک بات، دوسری اب سنو یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کو بھی توجہ سننا بنا۔ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو میت کے لیے میت کا جو گھر والوں پر حق ہے وہ کیا ہے؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر اس کی جائیداد ہو تو اس کی جائیداد سے اس کو غسل اور کفن دیا جائے،
اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ میت کو جلدی دفن کرو۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نماز جنازہ تو خود دعا، اور دعا کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ حالانکہ طبرانی میں حدیث ہے نبی کریم جب بھی دعا مانگتے 3 بار دعا مانگتے ہاتھ چہرے پر پھیر دے، پھر دعا مانگتے ہاتھ چہرے پر پھیر دے، پھر دعا مانگتے ہاتھ چہرے پر۔ حضور 3 بار دعا مانگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دعا کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ بدعت ہے، اور اللہ کا نبی 3 بار دعا مانگ رہا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر نماز جنازہ دعا ہے تو پھر اس کا نام تو دعائے جنازہ ہونا چاہیے، نماز جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز جنازہ ہے یا دعائے جنازہ؟ بولو بھائی، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں؟ بولو، جب دعا مانگتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں؟ نہیں۔ اور نماز جنازہ یہ نماز ہے۔ 5 جو فرض نمازیں ہیں جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ 5 نمازیں میں بھی ہاتھ باندھتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی ہاتھ باندھتے ہیں۔ 5 نمازوں کے اندر بھی ثنا پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی ثنا پڑھتے ہیں۔ 5 نمازوں کے اندر بھی درود شریف پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی درود پڑھتے ہیں۔ 5 نمازوں میں بھی دعا پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی دعا پڑھتے ہیں۔ 5 نمازوں کا اختتام بھی سلام سے کرتے ہیں، اور نماز جنازہ کا اختتام بھی سلام سے کرتے ہیں۔ تو پھر تو یہ نماز ہی ہوئی یا دعا ہوئی؟ اس کے تمام ہی افعال جو ہیں وہ نماز جیسی ہے۔ اچھا، 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ کہتے ہیں نماز جنازہ دعا ہے، اور ایک بار دعا مانگ کر دوبارہ دعا نہیں۔ سنو، کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں نبی کریم کے چچا حضرت حمزہ بھی موجود ہیں۔ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، نماز جنازہ کی باری آئی، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میرے چچا حمزہ کا جنازہ لا، ان کا جنازہ رکھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا حمزہ کے جنازے کو نہ اٹھانا۔ ایک صحابی کا جنازہ اور ایک انصاری صحابی کا جنازہ لا کر ان کے جنازے کے ساتھ رکھ دیا۔ پھر حضور نے نماز پڑھی تو حضرت حمزہ پر بھی پڑھی اور اس جنازے پر بھی۔ پھر فرمایا اس انصاری صحابی کا جنازہ لے جاؤ اور ایک مہاجر صحابی کا لاؤ۔ حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رکھا ہوا۔ حضرت حمزہ پر تیسری بار نماز پڑھی صحابی کے ساتھ۔ اسی طرح باری باری جنازے آتے گئے، حضور نے حضرت حمزہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ غور کرو، یہ کہتے ہیں ایک بار نماز پڑھ لو تو دوسری بار نہیں پڑھنا چاہیے، ایک بار دعا مانگ لو تو دوسری بار دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر نماز جنازہ یہ دعا ہے تو یہ تو ایک بار کے بعد دوسری بار دعا مانگنے کو رو رہے ہیں، اور اللہ کا نبی حضرت حمزہ پر 70 بار دعا مانگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 70 بار نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حمزہ پر نماز جنازہ پڑھی۔ معلوم ہوا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، کیونکہ اگر نماز جنازہ دعا ہے اور دعا کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے تو نبی کریم نے تو 70 بار دعا مانگی ہے، پھر انکار کیا۔ اب آئیے قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرماتا کہ حبیب فرما دو کہ میرے بندو جب دعا مانگو تو مجھ سے دعا مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب اللہ فرماتا دعا مانگو، مجھے بتاؤ اللہ نے دعا مانگنے کے لیے کسی وقت کی قید لگائی کہ تم صبح مانگنا شام کو نہ مانگنا، رات کو مانگنا تو دن کو نہ مانگنا، لیٹ کر مانگنا تو بیٹھ کر نہ مانگنا، کھڑے ہو کر مانگنا تو دوڑتے ہوئے نہ مانگنا؟ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ اللہ نے مطلق حکم فرمایا جس وقت چاہو دعا مانگو۔
فجر سے پہلے دعا مانگو تب بھی جائز ہے، بعد میں مانگو تب بھی جائز ہے، ظہر سے پہلے مانگو تب بھی جائز ہے، بعد میں مانگو تب بھی جائز ہے، سب سے پہلے مانگو تب بھی جائز ہے، بعد میں مانگو تب بھی جائز ہے، مغرب سے پہلے دعا مانگو تب بھی جائز ہے، بعد میں مانگو تب بھی جائز ہے، عشاء سے پہلے دعا مانگو تب بھی جائز ہے، بعد میں دعا مانگو تب بھی جائز ہے، جمعے کی نماز سے پہلے دعا مانگو تب بھی جائز ہے، بعد میں مانگو تب بھی جائز ہے، نماز جنازہ سے پہلے دعا مانگو تب بھی جائز ہے، بعد میں مانگو تب بھی جائز ہے۔ اللہ نے دعا مانگنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں لگائی، جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو کسی ملا کو بھی اختیار ہے۔ ایک آیت، دوسری آیت، 30واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ فرماتا جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ کتاب کا نام ہے تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جب تم فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانصَبْ فِي الدُّعَاء، تو پھر دعا کے لیے اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں جب تم فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کے لیے اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اور بولو نماز جنازہ فرض ہے یا نہیں؟ فرض کفایہ، یہ پانچوں نمازیں فرض عین ہے اور وہ فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ کہ یہ پانچوں نمازیں ہر آدمی پر اللہ نے فرض کی، اس کو وقت کے اندر ادا کرنی، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہر میں سے چند آدمی بھی ادا کر دیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی ہے، اور اگر چند بھی ادا نہ کریں تو پورا شہر گناہگار ہوگا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جب فرض نماز کے بعد دعا مانگنی جائز ہے تو نماز بھی فرض، نماز جنازہ بھی فرض نماز ہے، معلوم ہوا ضرور قرآن اس کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ اب یہ دو آیتیں، اب حدیث سنو، یہ حدیث بخاری موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ وہ کون سی نماز، وہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ جلدی قبول کرتا ہے؟ غور کرو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ دعائیں جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائیں اللہ انہیں جلدی قبول کرتا ہے۔ تو نماز جنازہ بھی فرض ہے، اس لیے اگر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، یہ جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر اس کے بعد اخلاص کے لیے اس کے ساتھ دعا مانگو۔ یہ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ بدعت ہے۔ سنو بھائی، اگر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت، ایمان سے بتانا اگر نماز جنازہ کے بعد دعا بدعت ہوتی تو اللہ کا نبی کبھی دعا مانگنے کا حکم دیتا؟ اللہ کے نبی تو خود فرما رہے ہیں کہ دعا مانگو جب تم نماز جنازہ پڑھ لو، تو حضور فرماتے ہیں میت پر دعا مانگو۔ دو حدیثیں ہو گئیں، سنو تیسری حدیث نماز جنازہ کے بعد دعا پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن القبرہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمیر بن سعید اس کے راوی ان عمیر ابن سعید قال صلیت مع علی علی یزید بن المکفف فکبر علیہ اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع مدخله۔ حضرت عمیر بن سعید فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت یزید بن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھی اور پڑھنے کے بعد چل کر 4 بائی کے قریب آئے، پھر دعا مانگی اللہم عبدو کا وابن عبدے کا، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بندہ ہے، نزل بک الیوم، یا اللہ آج یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، فاغفر لہ ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع مدخلہ، اور یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی نے حضرت یزید بن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا مانگی۔ حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت، 14ویں صدی کے مولویوں کو پتا ہے اور حضرت علی کو خبر نہیں۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی حدیث، یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے۔
ان علی رضی اللہ تعالی عنہ صلی علی جنازۃ بعد ما صلی علیہا، حضرت ابن حسین فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا مانگی. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 4. 5ویں حدیث سنو بھئی. یہ حدیث جو ہے سنن القبرہ میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے، امام حاکم کی المستدرک میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا یہ حضور کے جلیل القدر صحابی، ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھی. ثم قام بعد الرابعۃ قدر ما بین التکبیرتین یستغفر لها ویدعو وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا. آپ نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر 4 تکبیریں مکمل کرنے کے بعد 2 تکبیروں کے مقدار آپ کھڑے ہوئے، وقفہ ہوا اور اس وقفے میں اپنی بیٹی کے لیے استغفار کیا اور دعا مانگی. اور دعا مانگنے کے بعد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے. یہ صحابی رسول ہیں، وہ رسول اللہ کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کو اسی طرح دیکھا کہ نبی کریم 4 تکبیروں کے بعد وقفہ کر کے میت کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 5. 6ٹھی حدیث یہ حدیث بدائع الصنائع، یہ فقہ انفی کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فاراد ان يصلي ثانيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على الجنازة لا تعادوا ولكن ادعوا للميت واستغفر له. نبی کریم علیہ السلام نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی. 6ٹھی حدیث یہ حدیث بدائع الصنائع، یہ فقہ انفی کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فاراد ان يصلي ثانيا فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاة على الجنازة لا تعادوا ولكن ادعوا للميت واستغفر له. نبی کریم علیہ السلام نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے تو فاروق اعظم اور کچھ لوگ آئے، اس میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر خبردار، جب ایک بار نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو دوبارہ نہیں پڑھی جاتی. ہاں عمر اگر تم چاہو تو میت کے لیے دعا کر سکتے ہو. غور کرو، نبی پاک علیہ السلام نے فاروق اعظم سے فرمایا ایک بار نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے، دوسری بار کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر تم چاہتے ہو تو یہ اجازت ہے کہ تم میت کے لیے دعا مانگ لو. ایمان سے بتاؤ، اگر نماز جنازہ کے بعد دعا ناجائز ہوتی، نبی کریم علیہ السلام کا بھی حضرت عمر کو حکم دیتے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کلو بدعت ضلالۃ وکلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. تو اگر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی بدعت ہے تو کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں بدعت کا حکم دے رہا ہوں؟ معلوم ہوا ہرگز نماز جنازہ کے بعد دعا بدعت نہیں ہے. اگر یہ بدعت ہوتی تو اللہ کا رسول کبھی بھی منع نہ کرتا. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 7ویں حدیث یہ بدائع الصنائع میں بھی موجود ہے اور المبسوط یہ بھی فقہ کی یہ کتاب ہے، اس میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ فاتتہ الصلاۃ علی جنازۃ عمر فلما حضر قال ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء. حضرت عبداللہ بن سلام آئے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی ہے، ان کا جنازہ رکھا ہوا. عبداللہ بن سلام آئے، آپ نے دیکھا کہ لوگ دعا مانگ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا نبی کے صحابہ تم نے نماز جنازہ پڑھنے میں تو سبقت کر لی، لیکن واللہ دعا مانگنے میں جلدی نہ کرو. مطلب یہ کہ مجھے دعا میں تو شامل ہو لینے دو. اب دیکھو یہاں ایک بات یہ توجہ سنو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دعا نماز جنازہ سے پہلے مانگی جا رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ دعا نماز جنازہ سے پہلے مانگی جا رہی ہے تو جو دعا نماز جنازہ سے پہلے مانگنا جائز ہے وہ دعا بعد میں مانگنا ناجائز کیوں ہے؟ کون سی ممانعت آئی؟
ایک بات، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ دعا نماز جنازہ کے بعد کی ہے تو فہو المراد، یہی ہماری مراد ہے، مقصود ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، حضرت عمر کا جنازہ پڑھ لیا گیا، صحابہ جنازے کے گرد کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ نے دور سے ہی پکارا، نبی کے صحابہ تم نے نماز جنازہ میں تو سبقت کر لی، یعنی پہلے نماز جنازہ پڑھ لی ہے، واللہ آپ دعا میں جلدی نہ کرو، مجھے بھی دعا میں شریک ہو لینے دو۔ معلوم ہوا نبی کریم کے صحابہ کا یہ مسلک اور عقیدہ تھا کہ وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگا کرتے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 7، 8ویں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کا، کان ابن عمر اذ انتہا الى الجنازۃ وقد صلی علیہ دعا وانصرف ولم بعد الصلاۃ۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، آپ کا یہ طریقہ تھا جب آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے، اگر نماز جنازہ مل جاتی تو جنازے میں شامل ہو جاتے، اور اگر جنازہ نہ ملتا تو آپ میت کے لیے دعا مانگ کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ثابت ہوئی کہ اگر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی بھی دعا نہ مانگتے۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کی 3 قسمیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جیسے یہی حدیث حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب نماز جنازہ پڑھ لو تو میت کے لیے دعا مانگو، اس کو کہتے ہیں حدیث قولی، جس میں رسول کا قول بیان ہے۔ دعا مانگنے سے یہ لگتا کہ یہ نماز کا حصہ، تو بولو فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ ابھی امام کعبہ پاکستان آئے ہوئے، لاہور میں انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، جامعہ اشرفیہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، اس میں انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز فجر پڑھانے کے بعد انہوں نے دعا بھی مانگی ہے، پورا میڈیا نے وہ براہ راست نماز دکھائی۔ تو اگر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے سے یوں لگتا ہے جیسے یہ نماز کا حصہ ہے، تو بے فرض نماز کے بعد بھی تو ہم دعا مانگتے ہیں۔ امام کعبہ نے دعا مانگی، کسی نے فتویٰ دیا کہ یہ نماز جو ہے، دعا جو ہے نماز کا حصہ ہے؟ یاد رکھیے نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ہرگز نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ، حضور نے فرمایا دعا یہ عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، حضور نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح 5 نمازوں کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، اسی طرح نماز جنازہ کے بعد بھی دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ میں نے 7 حدیثوں نے ثابت کیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا اس لیے بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے سے دفن میں تاخیر ہوتی ہے، دعا مانگنے سے دیر ہو جاتی ہے دفن۔ حالانکہ ایمان سے بتانا، غسل دینے کے بعد گھنٹوں میت رکھی رہتی، فلاں عزیز امریکہ سے آ رہا ہے، سعودیہ سے آ رہا ہے، حیدرآباد سے یا کسی شہر سے، اس کے انتظار میں میت کو روک کے رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ جنازے کے بعد جناب والا کیوں اس جنازے کو روکا ہوا ہے؟ کب بعض اوقات ایسا ہوتا قبرستان میں جنازہ لے کر آتے ہیں، قبر ابھی تیار نہیں ہوئی، یا قبر چھوٹی بڑھ گئی ہے، یا قبر گہری کم ہے، اس کو کھودنے لگتے ہیں، تو بولو تدفین میں تاخیر ہو رہی ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ اگر تدفین میں شرعی کوئی تاخیر ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے سے بھی کوئی تاخیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بات یہ کہ یہ زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی دشمن ہیں، ان کو پتا کہ ہم نے تو بخشا جانا نہیں، تو پھر جو میت ہے اس کے لیے کیوں بخشش کی دعا مانگ؟ تو یہ زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی دشمن۔ سنو یہ بات، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے سے ہرگز تاخیر نہیں ہوتی۔ کتاب کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، یہ جلد اول۔ مولوی عبد الرحمن یہ ان سے سوال ہوا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چند لوگوں کا، چند مصلیوں کا صفیں توڑ کر 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف میت کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جائز ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے،
تو پھر سب سے پہلے مولوی عبد الرحمان پہ فتویٰ لگاؤ کہ انہوں نے جائز کا حکم کیوں دی. بہرحال مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے. میں نے 7 حدیثیں 2 آیتوں سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے, نبی کریم کا بھی کی بھی سنت ہے, حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے. اب آئیے تیسری بات, ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, سنو بھائی یہ بات بھی ذات جو نماز کے لیے جب تکبیر کہی جائے تو اس وقت نماز کے لیے آنے والے مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر پر کھڑا ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کھڑے ہو تو قد قامت الصلاۃ یا حی علی الفلاح یا حی علی الصلاۃ اس پر کھڑا ہونا چاہیے. سنو بھائی اس کے دلائل کیا کیا. میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا, صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا کروں تم اس وقت کھڑے ہوا کرو. اب سوچنے کی بات یہ کہ اگر اللہ اکبر پر کھڑا ہونا جائز ہوتا تو نبی کریم فرما دیتے کہ بھئی اللہ اکبر پر کھڑے ہو جایا کرو. سرکار تو فرما رہے ہیں جب میں کھڑا ہوا کروں اس وقت کھڑے ہوا کرو. اس سے بھی پتا چلا کہ حضور کا طریقہ اللہ اکبر پر کھڑے ہونے کا نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر پر کھڑا ہونا چاہیے ان کو کوئی دلیل تو دینی چاہیے. ایک حدیث تو یہ, اب سنو دوسری حدیث. یہ جو حدیث ہے یہ مصنف عبد الرزاق میں موجود. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم سے الصلاۃ فلما قال قد قامت الصلاۃ قام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وضو کر کے مقام اور حجر اور مقام اور کے درمیان قوس کے پاس کھڑے ہیں. مؤذن نے نماز کے لیے اقامت کہی, حضرت امام حسین بیٹھ گئے. جب مؤذن قد قامت الصلاۃ پر پہنچا اس وقت امام علی مقام کھڑے ہوئے ہیں. 2 دلیلیں. تیسری دلیل یہ حدیث بھی مصنف عبد الرزاق میں موجود. انا بالخالد ان علیا خرج علیہم حین اقیمت الصلاۃ وهم قیام فقال ما لکم صامدین. حضرت ابو خالد فرماتے ہیں جب نماز کے لیے اقامت گئی تو حضرت علی المرتضیٰ لوگوں کے پاس تشریف لائے. المرتضیٰ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہو؟ آپ کا دیکھو اگر اقامت میں اللہ اکبر پر کھڑا ہونا جائز ہوتا حضرت علی نے تعجب کیوں کیا؟ آپ کا تعجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے بھی اس کام کو عجیب سمجھا. آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا جو تم کھڑے ہو گئے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ نیا کام ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کو عجیب لگا, اس لیے آپ نے تعجب کا اظہار کر کے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جلدی کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے نبی کریم میرے گھر میں موجود تھے, مؤذن نے اذان دی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. جب مؤذن حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو نبی کریم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت ام حبیبہ کے اس قول سے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حی علی الفلاح یا حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے. کتنی دلیلیں ہو گئی ہیں؟ 4. 5ویں دلیل یہ جو حدیث ہے یہ سنن القبرا میں موجود ہے, کنز العمال میں موجود. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن ابی اوفا قال کان اذا قال بلال قد قامت الصلاۃ نہض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے اور جب آپ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے قد قامت الصلاۃ پر پہنچتے تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 6ٹھی حدیث. یہ حدیث عمدۃ القاری شرح بخاری میں حضرت علامہ بدر الدین نے نقل فرمائی. کانا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ. حضرت انس ابن مالک کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نماز کے لیے اس وقت کھڑے ہوتے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ پر پہنچتا تھا. حضرت انس ابن مالک نبی کریم کے جلیل القدر صحابی ہیں. اگر قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا بدعت ہوتا. یاد رکھو اللہ کا رسول دین کو, ہم اللہ کے رسول کا صحابی ہم سے زیادہ دین کو جانتا. حضرت انس ابن مالک کا قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ نماز کے لیے قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے. کتنی دلیلیں ہو گئی ہیں؟ 6-7ویں دلیل سنو بھائی. کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد. حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہوئے اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ساری رات نماز میں گزارتے. اللہ نے انعام یہ دیا کہ صبح کے وقت یہ سوئے ہوئے ہیں. خواب میں دیکھا کہ نبی کریم تشریف فرما ہے. حضور کے دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھے ہیں, بائیں طرف فاروق اعظم. یہ آئے صدیق اکبر اور نبی کریم کے درمیان میں بیٹھنے لگے تو صدیق اکبر نے منع کر دیا یہاں نہ بیٹھے. اس کے بعد یہ فاروق اعظم اور نبی کریم کے درمیان بیٹھنے لگے. فاروق اعظم نے بھی منع کر دیا یہاں نہ بیٹھو. حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے حال میں کہاں بیٹھوں؟ نبی کریم نے فرمایا بیٹا عمر بن عبدالعزیز اور آ کر ہماری گود میں بیٹھ جاؤ. وہ عمر بن عبدالعزیز ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے دوست ہیں وہ فرماتے ہیں وَرَبُمَا جلسنا معاو فی المسجد فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ فَقُومُوا. فرماتے ہیں اکثر ہم ان کے یعنی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے. جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا تو وہ حاضرین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں, آپ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ نماز میں قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 7-8ویں دلیل. کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق. قال كنا جلوسا عند ابن عمر فلما اخذ المؤذن في الاقامه قمنا فقال ابن عمر اجلسوا فاذا قال قد قامت الصلاه قال فقوموا. حضرت عطیہ فرماتے ہیں ہم عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے تھے. جب مؤذن نے اقامت کہی ہم کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب مؤذن نے قد قامت الصلاۃ کہا فرمایا کہ اب کھڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ نماز کے لیے آتے اور کوئی تکبیر میں پہلے کھڑا ہو جاتا تو آپ ڈانٹ دیتے, ڈانٹ کر بٹھا دیتے, اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ پر پہنچتا تو فرماتے اب کھڑے ہو. اب دیکھو ایک طرف تو اتنی دلیلیں ہیں کہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر پر کھڑے ہو جانا چاہیے, صفیں بھی تو درست کرنی ہوتی. وہ اللہ اکبر پر کھڑے ہونے کا کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر پر کھڑے نہ ہوں تو پھر صفیں کب درست کریں گے, اور حضور نے صفیں درست کرنے کی تاکید کی. تو میں کہتا ہوں صفیں تو وہاں درست کی جائیں گی جہاں مسجدوں میں زمین پر لائنیں نہ بنی. بولو ہر مسجد کے اندر لائن بنی ہوتی ہے صفوں کے لیے, تو صفیں تو پہلے سے درست ہوتی ہیں, ان پر جناب قالین اور دری بچھی ہوتی ہے. صفیں تو اس جگہ درست کرائی جائیں گی جہاں پر خالی زمین ہو, قالین نہ ہو, قالین نہ ہو, جہاں نماز نہ بچھا ہو تو پھر صفوں کو سیدھا کرایا جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ باہر پڑھتے ہیں تو چونکہ وہاں کوئی چونے سے لائن وغیرہ نہیں بنی ہوتی تو لوگوں سے کہتے ہیں بھائی صفوں کو سیدھا کرو پھر نماز ہوگی. یہاں تو کوئی تاکید اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر مسجد کے فرش پر وہ کالی ایک سنگ مرمر کی لائن بنا دی جاتی ہے اور قالین بچھا ہوتا ہے, جہاں نماز بچھی ہوتی ہے صفیں تو پہلے سے ہی درست ہوتی ہیں, تو پھر صفیں درست کرانے کا کیا ہوگا؟ معلوم ہوا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ اللہ اکبر پر اس لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ صفیں درست ہوں. صفیں تو پہلے سے درست ہوتی. یاد رکھیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کہ نماز جب پڑھو تو اللہ اکبر پر کھڑا ہونا چاہیے. میں نے 7-8 حدیثوں سے یہ ثابت کیا کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے. چاروں امام, امام اعظم, امام مالک, امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی, ان چاروں اماموں کا یہ مذہب ہے کہ جب مؤذن اقامت کہے تو حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے. چاروں میں سے کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر پر کھڑے ہو جاؤ, بلکہ امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ جب مکبر کہے حی علی الصلاۃ
تو اس وقت کھڑا ہونا شروع ہو جاؤ، اور جب قد قامت الصلاۃ پر پہنچے تو پورے کھڑے ہو جاؤ۔ اور عقل کا بھی تقاضا ہے، قد قامت الصلاۃ کے معنی ہے تحقیق نماز کھڑی ہو رہی ہے، قامہ یقومو کے معنی ہے کھڑا ہونا، قد قامت الصلاۃ کے معنی ہے نماز کھڑی ہو رہی یعنی قائم ہو رہی ہے۔ تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جب مؤذن یہ پکارے قد قامت الصلاۃ، اس وقت کھڑے ہوا۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نور اللہ مرکزہ نے مشکاۃ شریف کی شرح میں لکھا کہ جب مؤذن اقامت کہتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکلتے، اور جب وہ قد قامت الصلاۃ پر پہنچتا تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہوتے تھے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی مذہب کی جتنی فقہ کی کتابیں ہیں ساری پڑھ لو، اس میں یہی حکم ہے۔ فتاوی عالمگیری 500 علماء کا مرتب کیا ہوا فتاوی ہے، یہ پڑھ کر دیکھو، اس میں بھی یہی لکھا ہوا کہ قد قامت الصلاۃ پر نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ بداؤ ثنائے پڑھ کر دیکھ لو، فتاوی عالمگیری پڑھ کر دیکھ لو، فتاوی شامی پڑھ کر دیکھ لو، در المختار پڑھ کر دیکھ لو، رد المختار پڑھ کر دیکھ لو، فتاوی قاضی خان پڑھ کر دیکھو، فتاوی صوفیہ پڑھ کر دیکھو، یہ تمام فقہ حنفی کی کتابیں ہیں۔ ان تمام کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو حی علی الفلاح، حی علی الصلاح یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہو۔ اور آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا، ہماری نہیں مانتے تو اپنی مان لو۔ مولوی ظفر احمد عثمانی، یہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے مرید اور خلیفہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اعلاء السنن، اس کی جلد اول ہے، اس میں حضرت بلال سے روایت ہے، لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی قد قامت الصلاۃ پر پہنچتے تھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں ہماری نہیں مانتے تو اپنے مولوی صاحب کی مان لو، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں کہ ان کے کسی بھی سنجیدہ عالم دین سے جو سنجیدہ ہو اس سے پوچھو گے تو وہ بھی فقہا کی یہی بات بیان کرے گا کہ ہاں مذہب یہی ہے امام اعظم کا کہ قد قامت الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف پوری امت کا عمل ہے اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں، فیصلہ آپ ہی پر ہے کہ کس طریقے پر عمل کرو گے۔ یاد رکھو نبی کریم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، حضور فرماتے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اگر قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حضور کی ایک بڑی امت گمراہی پر ہے، تو نبی کریم کا فرمان غلط ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ امت کا یہ عمل بالکل درست ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے۔